السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سورۃ البقرہ کا کورس چل رہا ہے اور اس میں ہم تجوید کے پہلے قواعد سارے سمجھتے ہیں جو ہم نے مدنی قاعدہ کورس میں سمجھے تھے، پھر اسی کے مطابق آخر میں ہم اس کی تجوید کرتے ہیں اور قرات سے پڑھتے ہیں۔ آج ہماری سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 ہے۔ آج ہمارا یہیں سے آغاز ہوگا۔ کل ہم نے آدھی پیچھے سے ہم نے تھوڑی سی یہ آیت پڑھ لی تھی، زیادہ لمبی تھی اس لیے چھوڑ دی۔ آج پھر وہیں سے آغاز ہے آگے سے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں کون سے قاعدے ہیں۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مد اور الف سے پہلے پر حرف ہے، اس لیے الف کو ہم پر پڑھیں گے، یعنی کیونکہ قاف جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے، خصا ضاغطن قز میں سے ہے، اور حروف مستعلیہ کو ہمیشہ ہر حالت میں پوری یعنی موٹا پڑھتے ہیں، اس لیے اسے بھی ہم موٹا ہی پڑھیں گے اس وجہ سے، کیونکہ الف کا قاعدہ ہے کہ الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر، اور اگر الف سے پہلے باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پہ الف سے پہلے پر حرف ہے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے ہم الف کو یہاں پر پر پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے با حروف قلقلہ میں سے ہے، اور قلقلہ حروف اگر ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، اس لیے یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، کیونکہ یہ ساکن ہے اس لیے اس میں ہم جو قلقلہ ہے وہ خوب ظاہر کریں گے، کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ یہاں پہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، اور واو مدہ کو ایک الف مدر کھینچ کر ادا کرتے ہیں۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، اس کو ایک الف مدر کھینچ کر ادا کریں گے۔ یہاں پر دال ہے، دال ساکنہ حروف ہے، اور جہاں پہ پھر وہی قاعدہ ہے کہ ساکنہ حروف ہے اور قلقلہ حروف میں سے، اس لیے یہاں پہ قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ یہاں پر کھڑی حرکات ہے، کھڑی حرکات کو ایک الف مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے، یا مد ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ یہاں پہ یا ساکنہ سے پہلے زبر ہے یا لین ہے، اور حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں، اس لیے اسے ہم کھینچیں گے نہیں۔ اور یہاں پہ قا ہے، قا وقف مطلق کی علامت ہے، اس لیے یہاں پر اسے ہم یہاں پہ رکیں گے، سانس اور وقف دونوں کو روک دیں گے، سانس کو روک دیں گے، واز کو بھی روک دیں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، یہاں پر را پر تنوین را کے بعد زبر ہے، اس لیے را کو ہم پر پڑھیں گے۔ تنوین ہے، تنوین کے بعد فا ہے، فا حروف اخفا میں سے، اس لیے یہاں پہ اخفا ہوگا، یعنی ہم ناک میں آواز لے جا کر غنہ کر کے ادا کریں گے۔ نون مشدد ہے، نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوگا، اس لیے ہم یہاں پہ غنہ کر کے ادا کریں گے۔ میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے، میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے تو وہاں پر می ادغام شفوی ہوگا، یعنی ہم اپنی آواز کو ہم ایک میم کو دوسری میم میں ڈال کر ادا کریں گے۔ لکم ما، اس طرح سے پڑھنا، یوں نہیں پڑھنا لکم ما، دو میم نہیں پڑھنے، ایک ہی میم پڑھ لیں گے۔ یہاں پہ میم ساکن ہے اور یہاں پر تا ہے، وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پہ ہم رکیں گے، وقف کریں گے۔ یہاں پر یا ساکنہ سے یا کے نیچے زیر ہے، اس لیے را کو ہم باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر یا ساکنہ سے پہلے زبر ہے یا لین ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے، الف مدار الف سے پہلے باریک حرف ہے، اس لیے الف کو باریک پڑھیں گے۔ اور یہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے اگر ایک ہی کلمے میں موجود ہو تو وہاں پہ مد متصل، اگر دوسرے کلمے میں موجود ہو تو وہاں پہ مد منفصل ہوگا۔ یہاں پہ ایک ہی کلمے میں موجود ہے، اس لیے یہاں پر مد متصل ہوگا۔ اور یہاں پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد میم ہے، میم حروف ارملون میں سے ہے، جب تنوین کے بعد حروف ارملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں بھی ادغام ہوگا، اس لیے، اور میم مشدد بھی ہے، اس لیے ہم اس میں غنہ کر کے ادا کریں گے۔ اللہ عز و جل کے نام سے پہلے اگر زبر یا پیش آ جائے تو اللہ عز و جل کے نام کو پر پڑھا جاتا ہے، اور اگر زیر آ جائے تو باریک پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پہ زبر ہے، اس لیے ہم اللہ عز و جل کے نام کو پر پڑھیں گے۔ اور یہاں پر قا ہے، وقف مطلق کی علامت، یہاں رکیں گے۔ یہاں پہ کھڑی حرکات ہے، یہاں پر نون مشدد ہے، نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اس لیے غنہ کریں گے۔ میم ساکن کے بعد کاف ہے، با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے میم ساکن کے بعد وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، یہاں بھی واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے۔ یہاں پہ دونوں جگہ کھڑی حرکات ہے، ان کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے ساری جگہ۔ اور اللہ عز و جل کا لام سے پہلے زیر ہے، اس لیے یہاں پہ اللہ عز و جل کا جو اسم مبارک ہے اسے ہم باریک پڑھیں گے، یعنی ہم اللہ نہیں کریں گے، اللہ کریں گے صرف، یعنی یہاں پہ جس طرح ہم پر کرنے کا مطلب یہاں پہ ہم نے پڑھا من اللہ، یہاں پہ پڑھیں گے بآیات اللہ، سمپل۔ یہاں پہ قاف ہے، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے اور یہ ساکن ہے، اس لیے یہاں پہ قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، اس کو ایک کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ نون مشدد ہے، اس میں غنہ کریں گے۔ یا ساکنہ یہاں پہ کھڑی حرکات ہے، اس کو بھی ایک مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ را ساکن سے پہلے زبر ہے یا لین ہے، اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دے پڑیں گے۔ یہاں پہ قاف ہے، قاف حروف قلقلہ میں سے، اور یہاں پہ جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو ان میں قلقلہ جماؤ کے ساتھ ادا ہوگا، یہاں پہ قلقلہ جماؤ کے ساتھ ادا ہوگا۔ اور یہاں پر
تا وقف مطلق کی علامت یہاں پہ کھڑی حرکات ہے، یہاں پہ الف سے پہلے زبر ہے، الف مد الف سے پہلے باریک حرف ہے، اس لیے الف کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر جو صاد ہے اس کی زبر اس واو کے ساتھ ملے گی، یہ والا جو واو ہے ساکن یہ خاموش رہے گا، اسے نہیں پڑھا جائے گا، یعنی ہم پڑھیں گے عصوا، یعنی عصو نہیں پڑھنا، عصوا پڑھنا ہے، اس واو کو پڑھنا ہے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مد ہے، یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مد ہے، لیکن جب حروف مدہ کے بعد کس وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو اس میں مد عارض ہوگا، اس کو 1 2 یا 3 الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ اور یہاں پر زبر ہم نے پڑھی تھی وقف کی علامات میں، جب زبر آ جاتی ہے تو وہاں پر ہم جو ہے حرف کو ساکن کر دیتے ہیں۔ تو آئیے اب اس کی تجوید کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ خود بھی تجوید کو سمجھیں اور آگے بھی شیئر کر کے صدقہ جاریہ کمانے کی کوشش کریں۔ فی الحال اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔